نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بندے کی نافرمانیاں اور اللہ رب العزت کی عنایتیں، اس عنوان سے متعلق بیان کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج بھی دیکھیں اسی عنوان کو سامنے رکھ کر میں مزید اپنے اکابر کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ ہم واقعتاً بڑے گناہ گار ہیں۔ ہم حقیقت میں بہت ہی زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن ایک جملہ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمارے گناہ واقعی بہت زیادہ ہیں، لیکن میرے پیارے بھائیوں بخشنے والے کے لیے وہ کوئی زیادہ نہیں۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی زیادہ نہیں، رب العالمین کے لیے کوئی زیادہ نہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا اور بہت ہی زیادہ مہربان ہوں۔ آپ انداز بیاں دیکھیں کہ جس طرح ایک سخی آدمی جب اپنا مال خرچ کرنا چاہتا ہے اور اپنے کسی نمائندے یا خادم سے کہتا ہے کہ جا کر کے لوگوں میں اعلان کر دے کہ میں بڑا سخی ہوں، تو اس اعلان اور اطلاع کا مقصد لوگوں کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ میں بہت ہی زیادہ خرچ کرنے والا ہوں، لوگ آئیں اور آ کر کے میرے مال سے فائدہ اٹھائیں۔ بالکل یہی انداز اللہ رب العزت نے بھی اپنایا۔ یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں سے کہہ دو، یہ بھی نہیں فرمایا کہ بندوں سے کہہ دو، اور یہ بھی بلکہ یہ فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دو۔ اب یہ جو میرے کا لفظ ہے اس نے کلام کے اندر اور بھی زیادہ حسن پیدا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بہت ہی زیادہ مغفرت کرنے والا ہوں اور بہت ہی زیادہ مہربان ہوں۔ اب بتائیں کہ جو اتنا کریم آقا ہو، اپنے بندوں کو اطلاعات بھجوا رہا ہو، اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہو کہ میں بڑا مغفرت کرنے والا ہوں، بہت ہی زیادہ رحمتیں برسانے والا ہوں، اندازہ لگائیں کہ اس کی رحمت کتنی زیادہ وسیع ہوگی۔ ایسے کریم رب کی کریمی سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو یقیناً ہم سے بڑا ناشکرہ اور ناقدرہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ اب بھی اگر میری رحمت سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو پھر یاد رکھو میرا جو عذاب ہے وہ بہت ہی زیادہ دردناک ہے۔ اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔
لیکن دیکھیں جن لوگوں کی یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو لوگ اس حقیقت سے آشنا ہو جاتے ہیں، میرے پیارے بھائیوں، ان کی نگاہوں میں اللہ رب العزت کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان کی نگاہوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا سے بڑھ کر کوئی چیز معنی نہیں رکھتی۔ دنیا ان کی نگاہوں میں بے حیثیت ہو جاتی، دنیا ان کی نگاہوں میں بے وقت ہو جاتی ہے، دنیا ان کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے، اور دنیا کی ان کی نگاہوں کے اندر کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ اس پر دیکھیں ایک ایمان افروز واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اتنا ہی ایمان کے اندر اضافہ ہوگا، آخرت کی یاد ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہوگی، اور دنیا کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر بیٹھے گی۔ دیکھیں آپ جتنے یہاں بیٹھے ہیں تقریباً سبھی نے خلیفہ ہارون رشید کا نام سنا ہوگا۔ بڑے اعلیٰ درجے کے خلیفہ اور بادشاہ ہوئے ہیں، ایک نیک دل بادشاہ گزرے۔ آپ کا ایک لڑکا تھا جس کی عمر تھی تقریباً 16 سال۔ یہ لڑکا کثرت سے عابدوں، اللہ والوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا، اکثر قبرستان چلا جایا کرتا، اور وہاں جا کر کے یہ کہا کرتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، اس دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی، یہاں تک کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کاش کہ مجھے کسی طرح پتہ چل جاتا، کاش کہ مجھے کسی طرح پتہ چل جاتا کہ تمہارے اوپر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے۔ اور یہ لڑکا اکثر ایک شعر پڑھا کرتا جس کا مفہوم یہ ہے کہ مجھے جنازے ہر دن ڈراتے رہتے ہیں، اور مرنے والوں کے اوپر رونے والیوں کی آوازیں مجھے اکثر غمگین رکھا کرتی۔ ایک دن یہ لڑکا اپنے باپ یعنی بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ بادشاہ کی مجلس میں امراء وزراء سب جمع تھے۔ اس لڑکے کے بدن پر ایک معمولی کپڑا تھا اور سر کے اوپر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اس کو تنبیہ فرما دیں تو شاید یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ سن کر بادشاہ نے اپنے بچے اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا۔ یہ سن کر دیکھیں اس معصوم لڑکے نے، اس معصوم بچے نے اپنے باپ سے تو کوئی جملہ نہ کہا، ہاں البتہ ایک پرندہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے سے کہا کہ تجھے اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا، تو میرے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ جا۔ یقین جاننا میرے پیارے بھائیوں، وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور اڑ کر کے اس معصوم لڑکے کے ہاتھ پر آ کر کے بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ اب اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ پرندہ اڑ کر کے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس بچے نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، بات اصل میں یہ ہے کہ میں کیا آپ کو لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کروں گا، اصل بات یہ ہے کہ آپ جو دنیا سے محبت کر رہے ہیں اس محبت نے ہی مجھے ذلیل کر رکھا، مجھے میری نگاہوں میں رسوا کر رکھا ہے، اور اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ معصوم لڑکا میرے پیارے بھائیوں اپنی ساری سلطنت کو چھوڑ کر کے چل دیا، اور اپنے ساتھ صرف کلام مقدس کا ایک نسخہ لیا، فقط ایک قرآن مقدس اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت ہی قیمتی انگوٹھی اس معصوم لڑکے کو دے دی،
اور کہا کہ بیٹا کبھی بھی ضرورت کے وقت اس کو بیچ کر کے اپنے کام میں لے آنا۔ یہ لڑکا وہاں سے چل کر کے بصرہ پہنچا اور بصرہ مزدوروں میں مزدوری کرنے لگا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہفتے میں صرف ایک دن یعنی سنیچر کے روز مزدوری کرتا اور باقی پورے ہفتے وہ مزدوری کے پیسے خرچ کیا کرتا۔ اگلے ہفتے پھر سنیچر کے دن مزدوری کرتا اور مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانق کہتے ہیں درہم کا چھٹا حصہ، 1 درہم اور 1 دانق مزدوری میں لیا کرتا اور پورے 1 دن میں درہم کا 1 چھٹا حصہ خرچ کیا کرتا، یعنی ہفتے میں صرف 1 دن مزدوری کرتا اور اس کا جو پورے دن کا خرچہ ہوتا تھا وہ 1 درہم کا چھٹا حصہ ہوا کرتا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، میں ایک راج مستری کی تلاش میں نکلا اپنی دیوار کو بنوانے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ لڑکا بھی مزدوری کا کام کیا کرتا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک انتہائی حسین و جمیل لڑکا بیٹھا ہوا، ایک انتہائی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور قرآن مقدس کی تلاوت کر رہا ہے اور قرآن مقدس پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے کہا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کہ جی کیوں نہیں، ہم مزدوری کے لیے تو پیدا ہی ہوئے ہیں، آپ بتائیں کہ مجھ سے خدمت کیا لینی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ بالکل کر دوں گا، لیکن میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ مزدوری میں 1 درہم اور 1 دانق لوں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہوگا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دونوں شرطیں مان لی اور اسے لا کر کے کام پر لگا دیا۔ کہتے ہیں کہ شام کو جب مغرب کا وقت ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس اکیلے لڑکے نے، اس اکیلے 16 سالہ بچے نے تقریباً 10 آدمیوں کی برابر کام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے مزدوری میں 2 درہم دیے، لیکن اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور انکار کر کے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اگلے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، لیکن وہ لڑکا مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت وہ تو ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا، اگر آپ کو اسی سے مزدوری کرانی ہے تو پورے 1 ہفتے انتظار کرنا پڑے گا، اگلے ہفتے وہ آپ کو سنیچر کے روز ملے گا۔ کہتے ہیں کہ اس کے کام کو دیکھ کر کے مجھے اتنا شوق ہوا، اس کے کام کو دیکھ کر کے مجھے ایسی رغبت ہوئی، اس کے کام کو دیکھ کر کے مجھے ایسی لگن ہوئی کہ میں نے ہفتہ بھر کے لیے اپنا تعمیری کام بند کرا دیا۔ اگلے ہفتے پھر جب سنیچر کا دن آیا تو میں پھر اس کی تلاش میں نکلا اور وہ لڑکا مجھے اسی طرح قرآن مقدس پڑھتا ہوا ملا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کہ کیوں نہیں، ضرور کروں گا، لیکن میری وہی 2 شرطیں ہیں، آپ اگر مان لیں گے تو میں مزدوری کے لیے تیار ہوں۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی دونوں شرطیں مان لی اور اسے لا کر کے کام پر لگا دیا۔ یہی ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے کہ مجھے اس بات پر تعجب تھا کہ اس اکیلے لڑکے نے 1 دن کے اندر 10 آدمیوں کی برابر کام کیسے کیا۔ کہتے ہیں کہ اس مرتبہ میں نے چھپ کر اس کے کام کرنے کے طریقے کو دیکھا تاکہ مجھے پتہ تو چلے کہ یہ تقریباً 16 سالہ لڑکا 1 دن کے اندر 10 آدمیوں کی برابر کام کیسے کرتا۔ کہتے ہیں کہ یہ منظر دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ معصوم بچہ، وہ معصوم لڑکا اپنے ہاتھوں سے گارا اٹھا کر دیوار کے اوپر ڈال دیتا،
اور پتھر جو ہیں وہ آپس میں خود بخود جڑتے چلے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ منظر دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ معصوم لڑکا کوئی اللہ رب العزت کا ولی ہے، اور اللہ رب العزت کے ولیوں کے کاموں کی غیب سے مدد ہوا کرتی۔ کہتے ہیں کہ میں نے شام کو اسے 3 درہم دینے چاہے، لیکن اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا، اور کہنے لگا کہ اتنے سارے پیسے لے کر کے میں کیا کروں گا، میرے لیے تو 1 درہم اور 1 دانق ہی بہت ہے۔ کہتے ہیں وہ اپنی مزدوری لے کر کے چلا گیا۔ تھوڑے سے آگے آ جائیے۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے ہفتہ بھر اس کا انتظار کیا۔ اگلے ہفتے پھر جب سنیچر کا دن آیا تو میں اس لڑکے کی تلاش میں نکلا، لیکن کہتے ہیں کہ اس مرتبہ وہ معصوم لڑکا مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں جنگل کے اندر ویرانے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک شخص کو مزدوری دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ بھائی تو کسی طرح مجھے اس لڑکے کے پاس پہنچا دے۔ وہ شخص مجھے لے کر کے اس جنگل میں پہنچا جہاں پر وہ لڑکا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ لڑکا بالکل بے ہوش پڑا ہوا، اس کے سر کے نیچے اینٹ کا ایک آدھا ٹکڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے سلام کیا لیکن اس نے میرے سلام کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر قریب جا کر کے اسے سلام کیا، اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھول کر کے مجھے پہچان لیا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس معصوم لڑکے کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا، لیکن اس نے اپنے سر کو واپس ہٹا لیا اور چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم اور ترجمہ یہ۔ اس نے کہا کہ اے ابو عامر، اس دنیا کی زندگی سے غفلت اور دھوکے میں مت پڑ، ان دنیا کی نعمتوں سے غفلت اور دھوکے میں مت پڑ، تیری عمر ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک دن یہ ساری کی ساری نعمتیں ختم ہو جائیں گی، اور جب تو کوئی جنازہ لے کر کے قبرستان جایا کر تو یہ سوچا کر کہ ایک دن میرا بھی جنازہ اسی طرح اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس معصوم لڑکے نے کہا کہ ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے میرے اسی لباس کے اندر، میرے انہی کپڑوں کے اندر کفن دے دینا۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ میرے پیارے، اس کے اندر کیا حرج ہے کہ میں تیرے لیے بازار سے نیا کفن خرید لاؤں؟ کہنے لگا کہ نہیں، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے۔ اور بالکل یہی جواب میرے پیارے بھائیوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی تھا۔ آپ کے بھی جب وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے یہی فرمائش کی کہ مجھے میری انہی چادروں میں کفن دے دینا۔ آپ سے یہ اجازت مانگی گئی کہ آپ کے لیے نیا کپڑا لے آئیں، آپ نے بھی یہی جواب دیا کہ نہیں، نئے کپڑوں کے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہوتے۔ اس کے بعد اس معصوم لڑکے نے کہا کہ ابو عامر، کفن تو چاہے نیا ہو چاہے پرانا، بہرحال بوسیدہ اور پرانا ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو فقط اس کے اعمال جائیں گے، اور اعمال انسان کے اچھے ہونے چاہیے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ میرا یہ لوٹا اور میری یہ لنگی مزدوری میں قبر کھودنے والے کو دے دینا، اور کہا کہ میری یہ انگوٹھی اور یہ قرآن کریم خلیفہ بادشاہ یعنی خلیفہ ہارون رشید کو پہنچا دینا، اور اس بات کا دھیان رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور ان سے کہنا کہ میرے پاس یہ ایک پردیسی کی امانت ہے جس نے آپ کو یہ وصیت کی ہے کہ کہیں اسی غفلت اور دھوکے کے عالم میں آپ کو موت نہ آ جائے۔ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس دن مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا، یہ لڑکا بادشاہ یعنی امیر المؤمنین کا بیٹا تھا، یہ لڑکا خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو نہلایا، کفن پہنایا، اس کی تجہیز و تکفین کی،
اس کا لوٹا اور لنگی جو ہے وہ قبر کھودنے والے کو دے دیا، اور پھر اس کے بعد وہ انگوٹھی اور قرآن مقدس لے کر کے میں شہر بغداد پہنچا۔ کہتے ہیں کہ جب میں قصر شاہی کے قریب پہنچا، جب میں بادشاہ کے محل کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بادشاہ کی سواری نکل رہی۔ کہتے ہیں کہ شروع میں ایک بہت ہی بڑا لشکر نکلا جس کے اندر تقریباً 1000 گھڑ سوار تھے۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے جس میں تقریباً اتنے ہی گھڑ سوار تھے۔ جو آخری جتھا تھا، اس آخری جتھے کے اندر میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین بھی ہے۔ کہتے ہیں میں نے زور سے آواز دی، اے امیر المؤمنین، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کا واسطہ، آپ ذرا دیر کے لیے ٹھہر جائیے۔ دیکھیں خلیفہ ہارون علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے انہوں نے اس قرابت داری کا حوالہ دیا۔ کہتے ہیں یہ سن کر بادشاہ نے میری طرف دیکھا، میں جلدی سے بادشاہ کے پاس گیا اور جا کر کے وہ دونوں امانتیں ان کے سامنے کر دی اور کہا کہ میرے پاس یہ اس معصوم لڑکے کی امانت ہے جس نے کہا تھا کہ میں یہ آپ کے پاس پہنچا دوں۔ امیر المؤمنین نے ان دونوں امانتوں کو پہچان لیا، اس کے بعد اپنا سر جھکایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سر اٹھایا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس کے بعد اپنے ایک دربان کو بلا کر کے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپس محل میں آؤں گا تو میرے پاس پہنچا دینا۔ دیکھیں جب بادشاہ کی واپسی ہوئی تو بادشاہ نے اپنے دربان سے کہا کہ اس بندے کو میرے پاس لے کر کے اگرچہ وہ میرا غم جو ہے وہ اور بھی زیادہ تازہ کرے گا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے محل کے دروازے بند کرا دیے، محل کے پردے گرا دیے۔ اس کے بعد دربان میرے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ آپ کو امیر المؤمنین نے یاد کیا، اور ساتھ ساتھ یہ جملہ کہا کہ سنو، اگر آپ کو بادشاہ سے 10 باتیں کرنی ہو تو 10 میں سے 5 ہی کرنا، کیونکہ بادشاہ کے دل پر بڑا گہرا صدمہ ہے۔ یہ ابو عامر بصری علیہ الرحمہ بادشاہ کے محل میں پہنچے، بادشاہ بالکل اکیلا تھا۔ اس نے کہا کہ میرے قریب ہو جاؤ، یہ بادشاہ کے قریب ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ آپ میرے بچے کو جانتے تھے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ کہ میرا بچہ کیا کام کرتا تھا؟ کہنے لگے کہ گارے مٹی کی مزدوری کیا کرتا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا آپ نے بھی میرے بچے سے کوئی کام کرایا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں امیر المؤمنین۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا کہ تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری تھی اور پھر بھی تم نے اس سے کام کرایا؟ یہ سن کر ابو عامر بصری علیہ الرحمہ نے کہا کہ سب سے پہلے میں اللہ رب العزت سے معذرت خواہ ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے حقیقت میں پتہ نہیں تھا کہ وہ بچہ شہزادہ، وہ بچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار ہے، ورنہ میں کبھی بھی اس سے کام نہ کراتا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ نے کہا کہ کیا تم نے میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے غسل دیا؟ کہتے ہیں میں نے کہا جی ہاں اے امیر المؤمنین۔ بادشاہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ میرے قریب کرو۔ بادشاہ نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے سینے پر رکھ لیا۔ اس کے بعد میرے پیارے بھائیوں چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے کہ اے وہ مسافر جس کی وجہ سے میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں۔ اے وہ مسافر جس کا مکان یعنی قبر دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک وہ ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، وہ چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں چلا گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر کے اندر چلی گئی۔ اس چاند کے ٹکڑے سے مراد تھا اس بچے کا چہرہ، اور چاندی کی ٹہنی سے مراد تھا اس بچے کا بدن۔ اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید خود اپنے بچے کی قبر پر گئے،
ابو عامر بصری علیہ الرحمہ بھی ساتھ تھے اور وہاں جا کر کے چند اشعار پڑھے جن میں سے 2 یا 3 کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، امیر المؤمنین نے کہا کہ اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری کے زمانے میں جسے اچک لیا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے محبت اور دل کے سکون کا سامان تھا۔ اور فرمایا کہ میرے بچے، تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جسے عن قریب تیرا یہ بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا۔ بلکہ فرمایا کہ دنیا کا ہر آدمی، چاہے وہ جنگل میں رہتا ہو، آبادی میں رہتا ہو، دنیا کا ہر آدمی اس موت کے پیالے کو پیے گا۔ اور بے شک موت جو ہے وہ ہر اچھے سے اچھے عیش کو گدلا اور خراب کر دیا کرتی۔ اور فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے۔ اس کے بعد ابو عامر بصری علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ رات کو خواب میں میں نے اس بچے کو دیکھا۔ میرے خواب کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک نور کا قبہ موجود ہے جس کے اوپر بادل کی طرح نور ہی نور پھیل رہا ہے۔ اس نور کے بادل میں سے اس معصوم بچے نے کہا کہ ابو عامر، اللہ رب العزت تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت بھی پوری کر دی۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں نے اس بچے سے کہا کہ پیارے یہ تو بتا دے کہ تیرے اوپر کیا گزری، اور یہی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اس معصوم بچے نے کہا کہ ابو عامر، میں اس مولا کے پاس پہنچ گیا ہوں جس سے زیادہ کریم کائنات کے اندر کوئی ذات نہیں، اور اس مولا نے مجھے ایسی نعمتیں دی ہیں جو نہ تو کبھی کسی کان نے سنی اور نہ ہی کبھی کسی آنکھ نے دیکھی اور نہ ہی کبھی کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی خیال گزرا۔ اللہ رب العزت کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی یہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کو آخرت میں ایسی نعمتیں عطا کریں گے۔ آپ نے فرمایا مالا عین رأت، جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی ہوگی، اور فرمایا مالا اذن سمعت، نہ ہی کسی کان نے سنی ہوگی، اور فرمایا ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ ہی کسی کے دل کے اوپر ان کا کوئی خیال گزرا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم بھی دنیا کو ایسے ہی بے حیثیت کر دیں اور آخرت کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں تو یاد رکھیں اللہ رب العزت کی مدد کو آسمانوں سے اترتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی دولت سے مالا مال فرما دیں۔ بھائی سنت پڑھ لیں جنہوں نے نہیں پڑھی۔